هدانا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغور المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی اور شر سے، الخناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنة والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے۔ دوستوں بزرگوں، شیاطین کے وساوس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، علماء نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز ہمارا ایمان ہے، اور پھر ایمان کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر ایمان لانا، جس کے بارے میں ایمان مفصل کے اندر کچھ ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ سب تو اس میں نہیں ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ایمان مفصل کے اندر ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات کی بنیادی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ رائے کے برابر بھی اس کے اندر شک و شبہ نہ ہو، ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات ایمانیات کے بارے میں نہ ہو۔ اس میں ذرا بھی اگر شکوک و شبہات شیطان نے دل میں وسوسے ڈالے، پھر من الجنۃ والناس لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے، تمام انبیاء و رسول، تمام کتابیں، اور اسی طرح تقدیر الہی، بعث بعد الموت، ان کے بارے میں شیاطین کے وسوسے کی وجہ سے یا لوگوں کے الٹی سیدھی باتوں کے نتیجے کے اندر دلوں کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے تو یہ ہمارے لیے بہت بہت خطرناک ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے سورہ والناس کے اندر جو مضمون ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 صفتوں کا تذکرہ ہے، رب الناس، الہ الناس اور ملک الناس، ربوبیت کا، ملوکیت کا اور الوہیت کا۔ اور یہ تینوں زبردست صفتیں ہیں کہ جس کی برکت سے انسان اللہ کی پناہ میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اتنی زبردست صفتوں کے تذکرے کے بعد پھر ایک چیز کا تذکرہ ہے جس سے پناہ مانگ رہا ہے، اور وہ شیطان کے وسوسے ہیں، چاہے وہ شیاطین کی طرف سے ہوں یا انسانوں کی طرف سے۔ سورہ فلق کے اندر خالی قل اعوذ برب الفلق ایک صفت کا تذکرہ ہے، ربوبیت کا، اور 4 چیزوں سے وہاں پناہ مانگی گئی ہے۔ وہاں 4 چیزوں سے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ دنیا سے ان کے تعلق ہے۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا کے اعتبار سے پہنچتی ہے،
اور سورہ والناس کے اندر جو شیاطین وساوس ہیں، ان وساوس کا اگر کوئی شکار بن جائے اور خدا نہ کرے ان وساوس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، تو یہاں تو اس کی آخرت کی بربادی ہے، اور آخرت کی بربادی دنیا کی تکلیفوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے سورہ والناس کے اندر قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین اللہ کی صفتوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کے جو وساوس ہیں ان سے بچنا اور ان سے محفوظ رہنا اور ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ اس لیے ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی اتنی کوشش کریں کہ وہ باہر کے ماحول میں جائیں تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہو اللہ کی ذات عالی، کتابیں اور رسولوں وغیرہ کے بارے میں، کہ وہ باہر کے باتوں سے اثر نہ لے، نہ شیاطینی وساوس سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو، اور نہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو، بلکہ پہاڑ کی طرح اس کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا ہو، مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم و دائم ہو، اور کسی کی باتوں کی وجہ سے ذرہ برابر میں اس کے ایمان میں شک و شبہ اور کوئی تزلزل کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ ہمارے پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ایمان میں اللہ ایسی مضبوطی پیدا فرمائے کہ ان چیزوں کے بارے میں ذرہ بھی ان کو شک و شبہ اور ذرہ بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی وساوس اثر نہ کرے۔ اسی لیے شیطانی وساوس سے پناہ مانگتے رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی اور پھر امت کے ایمان کی حفاظت، یہ بہت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، ورنہ آخرت کا نقصان بہت زبردست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ تھے، اور حضرات صحابہ ان کا ایمان کتنا مضبوط، چنانچہ ایمانیات کے بارے کے اندر وساوس کے بارے میں کئی روایتیں حضرات صحابہ کے اپنے وساوس کی ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ان کا چونکہ ایمان مضبوط تھا، اس لیے شیطان ان کے دلوں میں وسوسے تو ڈالتا تھا، مگر الحمدللہ حضرات صحابہ ان وسوسوں سے بے چین پریشان تو ہوتے تھے، بے قرار تو ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ شیطان بس ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا تھا اور اتنا ہی کر سکتا تھا، باقی وہ وسوسے زبان پر لانے سے حضرات صحابہ اتنا گھبراتے تھے ان کی ایمان کی قوت کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، ورنہ اگر ایمان مضبوط نہ ہو اور خدا نہ کرے شیطان کے ان وسوسوں کی وجہ سے یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میری زبان کے اوپر وہ باتیں آنے لگے کہ جس سے شک و شبہ ظاہر ہو رہا ہو، اور میری زبان کے اوپر وہ باتیں آنے لگے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ جو ایمانیات ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈاما ڈول ہو رہا ہو، تو یہ خطرہ ہے۔ یہی ہمارے لیے بہت خطرناک الارم ہے کہ زبان پر آ جائے۔ اگر زبان پر نہیں آ رہا ہے وسوسے تو آئیں گے اور شیطان تو پوری کوشش کرے گا، لیکن دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس زبان پر لانا بالکل پسند نہ کرتا ہو، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوا النبی، حضرات صحابہ میں سے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم، کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں جن کا اپنی زبان سے بولنا اور ظاہر کرنا ہمیں بہت بھاری اور گرا معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم زبان پر بھی لانا پسند نہیں کرتے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہے ابن عباس کی روایت ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احدث نفسی بالشیء، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دل میں باتیں کرتا ہوں، لیکن وہ دل کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ان کو زبان پر لانا بالکل پسند نہیں کرتا، لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم، میں ان باتوں کو اپنی زبان سے لاؤں اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں جل جاؤں اور میں کولسا بن جاؤں، لیکن ان باتوں کو زبان پر ہرگز نہ لاؤں۔ تو میرا مر جانا، میرا کولسا بن جانا، میری زندگی کے ختم ہو جانا مجھے پسند ہے، لیکن میں ان باتوں کو زبان پر لانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں۔ یہ دو روایتیں ہیں۔
پہلی روایت کے بارے میں جب نبی کے ساتھ سے بتایا گیا کہ ہم ان کو زبان پر لانا بہت بھاری سمجھتے ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اوقت وجدتموہ، کیا واقعتاً تمہارے دل کی یہی کیفیت ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات آتی تو ضرور ہے مگر تم ان کو بہت بھاری سمجھتے ہو؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ بالکل، اس کو زبان پر لانا ہم کسی حال میں پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے، تمہارا ایمان دل میں اتنا مضبوط ہے کہ شیطان بڑی کوشش کر رہا ہے، اور شیطان تمہارے دلوں کے اندر ایمانیات کے بارے میں ڈاما ڈول کرنے کی تم کو کوشش کر رہا ہے، مگر تم اس کے وسوسے کو قبول تو کیا کرتے اور اس کے وسوسے کے اوپر عمل تو کیا کرتے؟ تم تو اس کو زبان پر لانا بھی بھاری سمجھتے ہو۔ تو زبان پر لانا یہ جو بھاری سمجھ رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان بالکل مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ شیطان تمہارے اوپر کامیاب نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اگر کامیاب ہو جاتا تو تم اپنی زبان سے وہ باتیں شروع کر دیتے، تمہارے زبان پر وہ باتیں آ جاتی، تو تم اپنی زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کے اندر فرمایا کہ ہم جل کر مر جانا پسند کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ تو آج بھی اگر خدا نخواستہ شیاطین کی وسوسے سے دل میں کچھ وسوسہ آ رہا ہے، یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل کے اندر کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، مگر ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے جیسے کہ حضرات صحابہ کا تھا کہ ہم کسی کے پاس پہنچ کر، کوئی عالم ہو یا کوئی اور شخص ہو، اس کے پاس اس کی مجلس میں جا کر یہ جیسے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، آنے والا نوجوان ہو وہ کہتا ہو کہ میرے دل میں وسوسہ ہے، لیکن اتنا خطرناک وہ وسوسہ ہے کہ میں اس کو زبان پر لانا کسی حال کے اندر قبول نہیں کرتا، میں کسی حال میں وہ زبان پر نہیں لاؤں گا، میں بس سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، جیسے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صریح ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک محدود رکھا۔ میرے صحابہ کے دلوں کے اندر وہ ایمانیات کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، مگر یہ صحابہ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کے وسوسے کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، اور تیار نہ ہونے کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ وہ زبان پر لانے کو کسی حال میں تیار نہیں ہے۔ مر جانا ان کو پسند ہے، کولسا بن جانا پسند ہے، لیکن زبان پر لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے اس بات کے اوپر کہ شیطان کے معاملے کو اللہ نے وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ اس کے آگے الحمدللہ میرے صحابہ ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس کو زبان پر لانا کسی حال کے اندر پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا شیطان کا وسوسہ خالی وسوسے تک ہے، اور وسوسے سے دل میں جو آ رہا ہے اس سے ایمان کے کوئی خلل نہیں پڑتا۔ چنانچہ ایک اور روایت کے اندر پہلے بھی روایت آ گئی ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم او تکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جن کو ان کے دلوں میں جو اپنے دلوں میں وسوسے میں آتے ہیں، ان کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے میری امت سے ان وسوسوں کو دور کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، مگر کب تک؟ ما لم تعمل او تکلم، جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور جب تک کہ ان وسوسوں کو اپنی زبان پر نہ لائیں۔ لہذا جب زبان پر لانے کو ہرگز تیار نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ دلیل ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی یہی صفت مجھ کو بھی اور پوری امت کو عطا فرمائے۔ یقیناً وساوس ہیں، یقیناً حالات ہیں اور ماحول ہے کہ اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ اتنا ایمان میں مضبوط ہو چکا ہو کہ وہ باہر کے ماحول میں جائے اور باہر کے ماحول کی باتوں کو سنے، مگر کسی حال کے اندر وہ اپنی زبان پر لانے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ گھر پر آ کر کہے یا لوگوں سے کہے یا اپنے بڑوں سے کہے کہ ایسی ایسی باتیں دل میں آتی ہیں یا لوگوں کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میں زبان پر لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ تو یہ کیفیت ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی بن چکی ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ ہے۔ اور اس قسم کے وسوسے آنا شروع ہو تو فوراً یہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کثرت سے یہ اور اس صورت کی تلاوت شروع کر دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من
اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں بھی جب بھی یہ وسوسہ آئے، ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم پڑھنا شروع کر دیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے شیطان ہو، چاہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل کے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہو، وہ وسوسے تک محدود رہے گا، انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ ہرگز اس وسوسے کو زبان پر نہ لائیں، اور ہرگز ان وسوسوں کی وجہ سے اپنے ایمانیات کے اندر ذرہ برابر بھی متزلزل نہ ہو، اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان کے اندر ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہو، بلکہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر پوری طرح محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خطرناک جو ماحول ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی اس قسم کے تمام وساوس سے حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان اور اسی طرح اور دوسرے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں ان کا دل بالکل مطمئن ہو۔ ان باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں ذرہ بھی کوئی شکوک و شبہات اور کسی طریقے سے ان کے ایمان میں کسی طرح کا کوئی رکھنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ان صورتوں کی تلاوت کرتے رہنا، صبح شام ان صورتوں کو پڑھتے رہنا، یہ ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ بچوں کو صبح اسکول جانے سے پہلے پڑھائیں، وہاں سے آنے کے بعد پڑھائیں، کلمے پڑھا کر ان کو کلمے پڑھائیں، تاکہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، جانے کے وقت بھی اور آنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے بچوں کی، نسلوں کی اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس ماحول سے اور غلط نظریات سے ہمارے اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔